ایک خبر جس کو سن کر کے میں خود چونک گیا کہ اسرائیل جو پوری دنیا کی برائیوں کا جڑ بن چکا ہے یہودیوں کی وجہ سے، ورنہ تو وہ ہمارے یروشلم بیت المقدس ارض مقدس ہے، میں اس پاک زمین کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی جو اماجگاہ ہے، ان کی جو فتنوں کا مرکز بنا رہے ہیں، تو جہاں پوری دنیا کے لیے خرابی اور بہت ساری چیزوں کو وہاں سے گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اب ان یہودیوں کے جو ناپاک عزائم اور منصوبے تھے، پہلے سے بھی تھے، اس پر میں نے کافی بحث کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے، خطاب کیا ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک چند یہودیوں کی یہ خرافات۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے بیت المقدس کو ختم کرنے کا بھی ناپاک ارادہ رکھا ہے، اس کو ڈھائیں گے، مسجد اقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مندر بنانا ہے ایک، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے پورے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ آپ بھی گوگل پر گریٹر اسرائیل ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک میپ دکھے گا، دنیا کے نقشے میں انہوں نے اپنا ایک میپ ایسا بنایا ہے، ان کے دعوے کے مطابق اسرائیل کا حصہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پر آج یہ ہیں، بلکہ یہ عراق کا بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، مصر کا بھی کچھ حصہ، اردن کا جس کو جارڈن کہا جاتا ہے وہ بھی حصہ، اور پھر سیریا کا یعنی ملک شام کا حصہ، اور پھر سعودی عرب جو عرب شریف ہے، اس میں خیبر تک کا علاقہ شامل ہے، مدینہ طیبہ کے قریب قریب تک، اتنا پورا حصہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس کو لے کر رہیں گے، جس سلسلے میں پوری دنیا میں یہ گھماسان ہے۔ آپ محسوس کریں گے جن ملکوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ابھی آپسی معاملات، خانہ جنگی شروع ہے۔ آپ مصر کے حالات بھی دیکھیں، پائیدار نہیں ہیں، عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، ملک شام کی حالت کیا ہے آج، اور جارڈن میں بظاہر دیکھنے کو ایک حکومت نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر بھی یہودیوں کی غلامی بہت زیادہ ہے، اور سعودی ان کو تو دوسرا نام اگر یہودی کہا جائے، جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر منتظمین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، وہ مکمل ان کی غلامی میں ہے، بلکہ بہت سارے ایسی باتیں لیک بھی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے خفیہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک اسلامی کنٹری کو ایک اسرائیل کے یعنی وہاں کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کی؟ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ برسوں سے تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ گئے، اسرائیل اپنی ہجرت وہاں یعنی یہودی اپنی ہجرت کرتے 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 اسرائیل میں کافی بڑی تعداد میں آ گئے۔ پہلے تو یہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے، اور بڑھتے 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 اب پورے فلسطین کو انہوں نے اپنے اندر کر لیا ہے۔ اب فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل بڑھ گیا۔ غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کے اطراف پورے اسرائیلی آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، حتیٰ کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہودی اردن کے قریب کچھ علاقے ہیں جو فلسطینیوں کے، وہاں اپنی تعمیرات نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے UN کی مخالفت کرتے ہوئے ابھی تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو اس میں آباد کیا ہے، کئی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ میں قریب آ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں چھیڑ رہے ہیں، میں قریب آتا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کو لا کر کے یروشلم میں بسایا جا رہا ہے۔ یروشلم یہ وہی شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے۔ اب یروشلم کا جو لوکیشن ہے وہ تقریباً دنیا کے 3 بڑے ادیان کے لیے مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ بیت اللحم وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی۔
یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں اور مسلمان بھی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا مبدأ ہے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آسمانوں پر جانے کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں بڑے مقدس، یہ تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ۔ اب یروشلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تینوں کا وہاں پر کچھ نہ کچھ دعویٰ رہا ہے۔ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتح کیا، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان علل اعلان اس میں نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی عبادات کرتے رہے، اور حالات زمانہ میں سب کے ساتھ یعنی سب کو اجازتیں رہی ہیں، عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی، ان کے مقدس جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازتیں رہی ہیں۔ لیکن جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے، انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ اب حالت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی پرمیشن ان کی لے کر کے مسلمانوں کو جانا ہوتا ہے، یہودیوں کی پرمیشن لے کر انہیں جانا ہے۔ خیر، اب میں قریب اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ سالوں بھر محنت کرنے کے بعد اسرائیل نے اب جا کر کے یہ اعلان کرنے کا طے کر لیا ہے۔ اب اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جولائی میں نے جو خبر سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کا معاملہ گرم ہوگا۔ ہم جون میں چل رہے ہیں، جولائی کے متعلق میں نے سنا ہے، بہرحال خبر غلط بھی ہو جنہوں نے مجھے سنایا ہے، لیکن ان کا ناپاک ارادہ اس سلسلے میں ہے ضرور۔ میرے عزیزو، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً۔ اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطینیت، وفتح قسطنطینیت خروج دجال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ، جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے
कितनी बातें अर्ज किया मैंने। बैतुल मुकद्दस की आबादी, मदीने की वीरानी, मदीने की वीरानी, मलहमतुल कुबरा की शुरुआत होगी। अब ये मलहमतुल कुबरा कहां होगा, कैसे होगा, उस पर मैं आता हूं। मलहमतुल कुबरा के इख्तिताम पर कुस्तुनतिनिया फतह हो जाएगा। कुस्तुनतिनिया एक शहर है, उस पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं। कुस्तुनतिनिया जैसे ही फतह होगा, दज्जाल जाहिर हो जाएगा। ये तरतीब है, बड़ी निशानियों की तरतीब में ये एक बात। अब इसी पर अगर गुफ्तगू करें तो बात तवील हो जाएगी, और हालात पूरे के पूरे इस हदीस के करीब आ रहे हैं, इसलिए मुझे आज आपको इस हदीस को सुनाना पड़ रहा है। अजीजा ने गिरामी वकार, अब हालात देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरानो बैतुल मक़दिस खराब यथरिब, बैतुल मुक़द्दस की आबादी। अब इस आबादी से मुराद क्या है, मुहद्दिसीन दो तरफ गए हैं। बाज ने यह कहा कि उसके आसपास आबादी बहुत बढ़ जाएगी। अब यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमानों की आबादी, कोई भी मुतलक है, यानी वो बहुत ही बड़ा शहर बन जाएगा, और यहूदी मुसलसल वहां पर यहूदी कॉलोनियां बना रहे हैं। अभी तकरीबन अभी इस साल की खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 लाख यहूदियों को उन्होंने आबाद किया, वहां पर कॉलोनियां बनाई, बस्तियां बनाई गैर कानूनी तरीके से। और तकरीबन 20-20, 25-25 साल से मुसलमानों की दुकानें बंद हैं, तालों पर भी जाले लग चुके हैं। आप जा करके देख सकते हैं बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द जो कर्फ्यू लगे हुए थे वो अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन इनकी आबादी बढ़ रही है। अगर हदीस पाक के मफहूम में यही है कि इनकी आबादी है तो भी कोई हरज नहीं। हदीस पाक में मुतलक फरमाया गया बैतुल मुकद्दस की आबादी। मगर इसके मुताबिक एक और हदीस पाक मिलती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखोगे कि खिलाफत अर्ज़ मुकद्दसा में जा चुकी है तो समझ लो कि बड़ी निशानियां सब जाहिर होने का वक्त आ चुका है। खिलाफत अर्ज़ मुकद्दस का मतलब बैतुल मुकद्दस। खिलाफत अगर अर्ज़ मुकद्दस में आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों की खिलाफत फिर से कायम होगी और वो बैतुल मुकद्दस से होगी। अब इस हदीस के मुतालिक फरमाया गया कि अब अर्ज़ मुकद्दस में जब खिलाफत कायम होगी तो वहां पर आबादी बढ़ जाएगी, क्योंकि दारुल खिलाफा जहां होता है, दारुल हुकूमत जहां होता है, वो तो मेन शहर होता है, वहां पर कसरत से आबादी होगी। तो एक हदीस का मफहूम, इस हदीस का मफहूम ये भी हो सकता है। लेकिन अब के जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं इस हदीस के मुताबिक, 2 चीजें क्या आपको साथ साथ नजर नहीं आ रही हैं? एक तरफ इन लोगों ने बैतुल मुकद्दस पर जालिमाना जाबराना कब्जा जमाया हुआ है और कॉलोनियां बसा रहे हैं, और अनकरीब आप देखना कि अनाउंस हो जाएगा, पूरे के पूरे दुनिया को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। आप देखेंगे इन बातों को, सारी बैंकों का, सारी बड़ी कंपनियों का मरकज इजराइल बन जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में जितने असलहे, वेपन्स, हथियार सप्लाई करते हैं, किए जाते हैं, उसमें से भारी मिकदार 60 या 70% हिस्सा इजराइल का है। पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करने में ये छोटा सा मुल्क बड़ा किरदार अदा करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इजरायली हैं, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको गिनाने में वक्त लग जाएगा। ये सारी की सारी कहां मरकजियत इख्तियार कर जाएंगी? इजराइल में। अब वही उनका जो ख्वाब है, यहूदियों का ये ख्वाब है कि हम ग्रेटर इजराइल बना करके रहेंगे, जो उन्होंने मैप में बनाया है इतना लंबा चौड़ा, वो खैबर तक का इलाका कब्जा करना है। उस एतबार से वो अमली तौर पर कोशिशों में लगे हुए हैं। मगर मैं हदीस बयान कर रहा हूं आपको, बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द आबादी, मदीने की वीरानी। एक तरफ ये यहूदी कॉलोनियां बसा रहे हैं और दूर दूर से हिजरत करके वहां पहुंच रहे हैं, और सारी बड़ी कंपनियों का मरकज यरूशलेम बनाना चाह रहे हैं। अमेरिका ने एम्बेसी मुंतकिल कर दी। अब इसके बाद उसके नक्शे कदम पर दूसरे मुल्क भी धीरे धीरे अपनी एम्बेसियां कहां लेकर के आएंगे? यरूशलेम में लेके आएंगे। दूसरी तरफ इधर मदीने तैयबा को देखें। मदीने तैयबा मुसलसल 3 माह हो चुके मस्जिद नबवी को बंद रखा गया है। अब मदीने की वीरानी से क्या मुराद है?
عزیزان گرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں. اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے. مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اپنے اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف. کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں. اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے. اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں. کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا. یہ وہ موسم ہوتے ہیں کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں